السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب کی اگر بات کی جائے اور یہ پوچھا جائے کہ بھئی دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب کون سی ہے، تو شاید یہ جواب غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ جواب سنتے ہوئے اگرچہ عجیب لگ رہا ہے اور ایک دم تعجب سا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن مظلوم کتاب ہے، حالانکہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کے چاہنے والے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ جواب کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن مظلوم کتاب ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب سے مظلوم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ ظلم قرآن پر غیروں نے نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ جو قرآن کو مانتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ ظلم کیا کیا ہے؟ ظلم یہ کیا ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد تھا اس کو تو وہ بالکل بھول چکے ہیں۔ جس چیز کو جس مقصد سے بھیجا جائے، جس چیز کو جس مقصد سے بنایا جائے، آپ اس چیز کو اسی کام میں استعمال نہ کریں، دوسرے مقصد میں استعمال کریں، تو پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، انسان کو عقل دی، انسان نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، تو ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مثلا موبائل ہے، موبائل بنایا گیا ہے تاکہ اس سے کالنگ کی جائے، اس سے واٹس ایپ وغیرہ ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو موبائل کے ہمارے استعمال کی ہے موبائل کے اندر۔ اب موبائل میں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم ٹارچ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے 1 لاکھ کا موبائل فون لے کر آتا ہے اور وہ اس سے صرف ٹارچ کا کام لیتا ہے، صرف ٹارچ کا کام لیتا ہے، تو کیا یہ موبائل کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ موبائل کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کون بے وقوف ہوگا جو یہ بے وقوفی کرے گا؟ اور اگر کوئی کرے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس پر ہنسیں گے اور کہیں گے بھائی کیسا بے وقوف آدمی ہے، اگر تجھے ٹارچ ہی لینی تھی تو 300-400 روپے کی ٹارچ لے آتا۔ موبائل ٹارچ کے لیے تھوڑی بنایا گیا ہے، وہ ایک اس میں ڈال دی گئی ایک چیز تاکہ بوقت ضرورت اس سے وہ کام لیا جا سکے، اصل تو اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ایسے ہی قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور مسلمان اس وقت جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ موبائل کو ٹارچ کے لیے استعمال کرنا۔ قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کا تعارف کرایا تو یہی بتایا کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، یہ رہنمائی دیتا ہے، اور ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی، کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ مبارک کتاب ہے، اور اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں، اور جو سمجھ والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت پائیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، اس میں تدبر کرنا، غور کرنا، اور پھر اس سے نصیحت پانا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ غلط فہمی کہیے یا غلط خیال کہیے یا جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، لیکن یہ تصور مسلمانوں میں نہ معلوم کیسے عام ہو گیا کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن صرف چند لوگوں کا کام ہے کہ وہ سمجھے اس کو، قرآن کا سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مولانا لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، گویا کہ قرآن صرف ان کے لیے اتارا گیا ہے، حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو سب کا اللہ ہے، جو سب کا رب ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کا محبوب ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا وہ میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، تو کیا وہ پیغام صرف سلیکٹڈ بندوں کے لیے ہوگا، کچھ خاص بندوں کے لیے ہوگا، یا وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے بھیجا ہوگا؟ اور پھر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن بندوں کے نام پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس موبائل میں کبھی کوئی میسج آتا ہے اور ہم سے انگریزی نہیں آتی ہوتی ہے
تو ہم اپنے دوستوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یار دیکھو ذرا یہ میسج آیا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا بتاؤ ہم کو. تو اگر ہم سے وہ میسج خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ہم دوسروں سے پوچھ کر سمجھتے ہیں, لیکن ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ایسا کوئی میسج نہیں ہوتا جس کو ہم اگنور کر دیں, جس کے بارے میں ہمیں کوئی توجہ نہ ہو. ایک صاحب نے ہمارے لیے چٹھی لکھی, خط لکھا, لیکن جس زبان میں لکھا وہ ہم سے زبان آتی نہیں ہے, تو بھی ہم اس خط کو پڑھواتے ہیں دوسروں سے, اس کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن یہ صرف قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہے کہ قرآن اگرچہ ہمارے نام اللہ کا بھیجا ہوا خط ہے اور میسج اور پیغام ہے, مگر ہم کبھی اس کو سمجھتے نہیں. اور سمجھنا تو بہت بات کی بات ہے, سمجھنا تو آگے کا اسٹیج ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے بھی آیا ہوا ہے. ذرا سوچئے کہ ہماری کتنی بڑی تعداد ہے. ہمارے خیال میں 90-95% آبادی تو وہ ہے جس کے ذہن میں آج تک یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہمیں بھی قرآن سمجھنا ہے. یہ خیال ہی نہیں آتا ہے. یہ مطلب اس کو اپنا کام ہی نہیں سمجھتے, اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتی اکثریت تو ہماری. یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ہم صرف قرآن کو کائے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جیسے ہم نے مثال دی موبائل کو کوئی ٹارچ کے لیے استعمال کرے, ایسی ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کر دیا جائے, کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے, یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھ کر جو ہے ثواب حاصل کر لیں. یقیناً یہ تمام فائدے بھی ہیں قرآن کے, یہ بھی سب اچھی چیزیں ہیں اور ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ثواب بھی ملتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے. تو یہ یقیناً ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت. ایسے ہی ایصال ثواب کا بھی بہرحال ہے معاملہ, اور ایسے ہی جو ہے بیماروں پر دم کرنے کا بھی ہے معاملہ کہ قرآن کو شفا اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن یہ قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے. اگر ہم صرف ان چیزوں کے لیے استعمال کریں تو بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم موبائل کو صرف ٹارچ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. قرآن کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس سے ہدایت حاصل کی جائے, پھر اس پر عمل کیا جائے. ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن عربی زبان میں ہے, تو عربی زبان تو بہت مشکل زبان ہے, اس کی گرامر بہت مشکل ہے, تو ہر آدمی قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے قرآن سمجھنے کے کئی لیول ہوتے ہیں. ایک لیول تو یہ ہے کہ بالکل ابتدائی طور پر ہم قرآن کو سمجھ لیں. اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہلکی پھلکی عربی سیکھ لیں. آج کل بہت سارے اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں جن میں ہلکی پھلکی عربی سکھائی جاتی ہے. 5 مہینے 6 مہینے 1 سال کے کورس ہوتے ہیں, 3 مہینے کے بھی کورسز ہوتے ہیں جس میں معمولی سی گرامر سکھا دی جاتی ہے, پھر اس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اتنی ہلکی پھلکی عربی سیکھ لے, بالکل ابتدائی درجے کی, جس سے وہ ہلکا پھلکا قرآن کو سمجھنے لگے. لیکن اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو تفسیریں موجود ہیں, ترجمے موجود ہیں قرآن کے, ہر زبان میں موجود ہیں, اردو میں, انگلش میں, اور ہر علاقائی زبان میں تقریباً جو ہے ترجمے کر دیے گئے قرآن کے. وہ اسی لیے کیے گئے تاکہ ہر مسلمان ان کو پڑھے اور ان سے فائدہ اٹھائے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ بھائی چلو اگر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے, یا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا کوئی اور بات ہے, تو کم سے کم آپ تفسیروں کی مدد سے اور ترجمے کی مدد سے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. پھر اس کے بعد اور بھی آگے لیول آتے ہیں. ایک ایک آدمی تھوڑی اچھی عربی سیکھ لے اور اچھے انداز سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دے, اور پھر اور آگے کے لیول ہے کہ بہت ماہر وہ عربی میں ہو جائے اور دیگر تمام چیزوں میں ماہر ہو جائے جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. پھر وہ قرآن سے مسئلے مسائل نکالنا شروع کر دے, احکام نکالنا شروع کر دے, جو ہمارے بڑے علماء کا اور جو مجتہدین کا کام ہے. تو یہ اونچا لیول ہے, اوپر کا لیول ہے. ہر آدمی کو وہاں تک نہیں پہنچنا مطلوب نہیں ہر آدمی سے, اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن ابتدائی سطح پر ہر آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور عربی بھی اتنی سیکھ سکتا ہے, یا کم از کم ترجموں کی مدد سے سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں وہ آیتیں جن کا تعلق اوپر کے لیول سے ہے, جس میں احکام نکالے جاتے ہیں, مسئلے مسائل نکالے جاتے ہیں, اور فقہی چیزیں مستنبط کی جاتی ہیں, وہ آیتیں بہت تھوڑی سی ہیں جس میں بہت زیادہ عقل و دانش کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فہم کی ضرورت ہے, بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے. وہ آیتیں بہت تھوڑی سی ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ 500 آیتیں ہیں اور تقریباً 6500 پوری آیتیں. تو وہ ہے کہ تقریباً 6000 وہ آیتیں ہیں جن کو آپ صرف ترجمے کی مدد سے اور ہلکی پھلکی تفسیر کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا جنت کا تذکرہ ہے, دوزخ کا تذکرہ ہے, پرانی قوموں کا تذکرہ ہے, انبیاء کی سیرتیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے, اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے. یہ چیزیں بہت سمپل ہیں,
इनको आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी जो नेमतें होंगी जो किसी आंख ने नहीं देखी, और ऐसी नेमतें होंगी जो तुम्हारा जी चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में तुम्हारे लिए खूरें होंगी, जन्नत में तुम्हारे लिए बागात होंगे, चश्मे होंगे, और इस तरह की चीजें होंगी। ऐसी दोज़ख में ये अज़ाब होगा कि खोलता हुआ पानी होगा, पीप होगी, और ये होगा और वो होगा। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें गहरे फहम की और गहरी दानिश की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जब तर्जुमा सुनेगा तो उसको जो है एकदम वो बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये लेवल तो हर एक मुसलमान के पास होना चाहिए ना, कि वो इतना तो समझ सकता है। और कुरान की जो ये आयत है कि वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो नसीहत हासिल तो कोई भी कर सकता है, इस लेवल पर कोई भी कर सकता है कि वो हल्की फुल्की अरबी से या तर्जुमों और तफसीरों की मदद से कुरान को समझे। लिहाजा ये जो बात कही जाती है कि भाई कुरान तो मतलब उसके लिए 14 उलूम चाहिए और इतनी सारी चीजों में महारत की जरूरत है तब जाकर कुरान समझ में आता है, वो उसका एक्सट्रीम लेवल है, वो हाई लेवल है, वहां हर आदमी नहीं पहुंच सकता है और वो हर मुसलमान से मतलूब भी नहीं है। लेकिन जो इब्तिदाई लेवल है, मुतवस्सित लेवल है, तो उसमें तो हम पहुंच सकते हैं, हमारा आम मुसलमान भी उसको समझ सकता है और यही मतलूब भी है। इससे एक बात ये भी साबित हुई कि लिहाजा अगर हम कुरान को पढ़े समझे तर्जुमे की मदद से, तफसीर की मदद से, तो फिर हम ये नहीं समझने लगे कि अब हम अल्लामा बन गए और मुफ्ती बन गए। एक गलत ये भी होती है बहुत से लोगों से कि जब वो कुरान का मुताला शुरू कर देते हैं तो वही समझने लगते हैं कि गोया कि अब तो हम अल्लामा हो गए, और फिर वो अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। भाई आप इसलिए मत पढ़िएगा आप मुफ्ती बन गए और आप अल्लामा बन गए और दूसरों को जो है आप फतवे देना शुरू कर दें। हम अपनी हिदायत के लिए पढ़ें, उससे जो मसले मसाइल निकालने का काम है वो उलमा के ऊपर छोड़ दें, वो काम उलमा का है। आम मुसलमान का काम ये कि वो अपनी हिदायत के लिए, अपनी नसीहत के लिए उन चीजों को पढ़े। तो जो नसीहत की चीजें हैं, जो हिदायत की चीजें हैं, वो हम पढ़े, बाकी जो खास फिकी जो पहलू होते हैं वो उलमा के लिए छोड़ दिए जाएं। तो इसका जो एक साइड इफेक्ट ये भी होता है बाज लोगों की तरफ से देखने में आता है कि जब वो कुरान की स्टडी शुरू करते हैं तो फिर वो बाद में मुफ्ती बनना शुरू कर देते हैं, वो फिर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे पहलू बयान करना शुरू कर देते हैं जिनकी कुरान इजाजत नहीं देता है। तो वो भी एक गलत इंतहा है। और ये भी एक गलत बात है कि भाई ये कहा जाए कि कुरान सिर्फ अहले इल्म के समझने के लिए, आम मुसलमान समझ नहीं सकते। तो ये कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जो हम मुसलमान कर रहे हैं कि हमने कुरान का जो ये हक है कि उसको समझा जाए, उसमें तदब्बुर किया जाए, जो असल मकसद है कुरान का, हम कुरान को उस मकसद में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाकी और जो चीजें हैं जो अगरचे साबित हैं और वो भी कुरान के फायदे हैं, लेकिन वो सानवी फायदे हैं, वो दूसरे नंबर के फायदे हैं, हम कुरान को सिर्फ उन दूसरे नंबर के फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसका असल मकसद है, असल फायदा है, हम कुरान को उससे बिल्कुल दूर किए हुए और अपने आप को कुरान से दूर किए हुए हैं। तो ये एक वो जुल्म है जो हम कुरान पर रवा रखे हुए हैं, इससे बहुत ही ज्यादा बचने की जरूरत है और अल्लाह ताला से तौबा करने की जरूरत है। इस मरतबा हम ये तय करें जो आने वाला महीना है रमजान मुबारक का, कि हम इंशाल्लाह इस मुबारक महीने में कुरान को समझने का आगाज करेंगे। ये जो हम अब तक जुल्म करते आए हैं, हमें से कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50-60 साल का है, और उसने आज तक कभी कुरान को समझने पर तवज्जो ही नहीं दी है, तो वो ये तय करें कि इस मरतबा रमजान में हम इंशाल्लाह कुरान को समझकर पढ़ेंगे, समझकर मुताला करेंगे, उसका समझकर तिलावत करेंगे। चाहे आप तिलावत की मिकदार कम कर दें थोड़ी सी, आप वैसे 5 पारे पढ़ते हैं तो आप 5 की जगह उसकी मिकदार कुछ कम कर लें। मिसाल के तौर पर आप 3 पारे बगैर समझे पढ़े, लेकिन कम से कम 2 रुकू, 5 रुकू, पाव पारा या जो भी मिकदार आप तय करें, इतनी जरूर हो कि हम कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान का जो है समझ कर पढ़ेंगे, उसका तर्जमा पढ़ेंगे और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। बहुत सी तफसीरें, बहुत से तर्जमे दस्तयाब है, मिलते हैं। हर आदमी अपने ज़ौक़ के एतबार से कोई भी तर्जमा और तफसीर ले सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जमा बहुत आसान है और मुख्तसर, उसमें हाशिया भी है, वो पूरी दुनिया में पाया जाता है और बहुत पॉपुलर है, बहुत मकबूल है, वो लिया जा सकता है। हर आदमी अपने ज़ौक़ के एतबार से ले सकता है। मौलाना मौदूदी का तर्जमा भी मौजूद है, बाज़ लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी जबान में है। आजकल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का भी तर्जुमा है। और मतलब हम नाम किसके लिए, हर आदमी का अपना अलग ज़ौक़ होता है। अपने किसी भी आलिम के मशवरे से या अपने किसी इमाम के मशवरे से, जो आपके जानने वाले हैं, उनके मशवरे से कोई एक तर्जुमा और तफसीर आप लेकर आए। और मारिफुल कुरान बहुत आसान है आम लोगों के लिए, उसको भी वो पढ़ सकते हैं, मुफ्ती शफी साहब की तफसीर है। तो कोई ना कोई बहरहाल तर्जुमा तफसीर जरूर लें और उसको पढ़ें। और बेहतर इसकी शक्ल ये भी है कि आप जिस महल्ले में रहते हैं, अगर आपके महल्ले के मस्जिद का जो इमाम साहब है वो आलिम है, तो आप उनकी रहनुमाई में पढ़ें, या आपके कोई दोस्त है, जानने वाले हैं, या और कोई है जो कुरान का आलिम है, जो दीनी उलूम हासिल किए हुए हैं, तो आप उससे रहनुमाई लेते हुए पढ़ें। या आपकी फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा दोस्त है जो आपके पास तो नहीं रहता है, आपके करीब तो नहीं रहता, लेकिन दूर है,
تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے موبائل کے ذریعے جو ہے اس سے کانٹیکٹ میں رہیں اور رابطے میں رہیں، اور جہاں کہیں ابھی آپ کو کوئی دقت آئے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، دقت آئے، تو آپ جو ہے اس سے رابطہ کریں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہرحال ضروری چیز ہے۔ تو ہم یہ طے کریں اس مرتبہ رمضان میں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم رمضان کو قرآن سمجھنے کا مہینہ بنائیں گے، ہم قرآن کو سمجھنے کا آغاز کریں گے، اس کے اندر تدبر کا آغاز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ پھر جب ہم قرآن سمجھنے لگیں گے تو پھر بات ہی کچھ الگ ہوگی، پھر ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک انقلاب آئے گا، اور پھر جب نمازوں میں ہم شریک ہوں گے، کہیں تلاوت سن رہے ہوں گے، تو پھر اس کو سننے میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہوگی، ایک عجیب سی چاشنی محسوس ہوگی، اور جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر قرآن ہمارے سامنے پڑھا بھی جائے گا، امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہوں گے نماز میں، لیکن ہمیں ایسا لگے گا نہ معلوم کون سی دنیا کی باتیں ہیں، یہ صرف قرآن ہی ہے جو بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ لوگ اس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں؟ دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھا جاتا ہو۔ اگر کوئی سنسکرت نہیں جانتا ہے تو وہ سنسکرت کی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی انگریزی نہیں جانتا تو وہ انگریزی کی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ صرف قرآن ہے جو عربی نہیں جانتے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں ثواب ہے، بہرحال اس میں بھی فائدے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں برکتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال جو بات ہم نے جس پر اصل زور دینا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا اصل مشن ہے، اصل مقصد ہے، اور جو اس کے نزول کا اصل مقصد ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس مرتبہ ہم یہ تحریک چلائیں کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں بھی یہ میسج عام کریں گے کہ بھائی قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے دوستوں کو جو گفٹ دیتے ہیں عید کے موقع پر یا رمضان کے موقع پر، تو اس مرتبہ ہم یہ طے کریں کہ ہم رمضان میں جو ہے اس مرتبہ قرآن ترجمے والا گفٹ کریں گے، ترجمے اور تفسیر والا قرآن گفٹ کریں گے، تاکہ ہمارا دوست بھی پڑھے، ہمارے گھر والے بھی پڑھیں اور سمجھیں، اور انشاءاللہ ایک ماحول بنے قرآن کو سمجھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔